اب ایک اور واقعہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے، اس کو سمجھیے، یہ بھی قرآن پاک کا واقعہ ہے، سورہ نمل کا، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی خواہش کی، اس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے سردارو، حضرت سلیمان نے جنات کو، اپنے جو مددگار تھے، انہوں نے کہا تم میں سے کون ہے جو وہ تخت میرے پاس لے کے آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یعنی ملکہ سبا کے لوگ مطیع ہو کے میرے پاس پہنچ جائیں وہ تخت اور لائے گا۔ تو قرآن پاک کے لفظ ہے افریتم من الجن، ان جنات میں سے ایک بہت بڑا افریت اٹھا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کو یہ لا کے دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنا دربار ختم کریں وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور بے شک میں بڑا طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، خیانت بھی نہیں کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی جو ہے، یہ سورہ نمل کی جو ہے وہ 38 اور 39ویں آیت ہے، اور وہ جو پہلی آیت تھی وہ 27ویں آیت ہے، ٹھیک ہے، سورہ نمل میں یہ پورا واقعہ ہے۔ اب ایک اور چیز سمجھیے، سلیمان علیہ السلام کو حکومت کس کے چکر میں دی گئی تھی؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، تو پھر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی، اس طریقے کی، یہ جو ہے وہ ایک طرح کی توہین بنتی تھی کہ حضرت سلیمان کی مدد کوئی جن کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، بادشاہ کی مدد کمی نہیں کریں گے، بادشاہ کی مدد اسی سپیشیز کا، انسان کی مدد انسان کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پھر اگلی آیت اس میں جو ہے کہ اللہ چونکہ چاہتا نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر اگلی آیت اس میں یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جس کو علم کتاب میں سے کچھ علم عطا کیا گیا تھا، قلیل من علم کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ آصف برکھیا انسان تھا، وہ اس نور سے نوری تھا، اللہ کے نور سے اس کے اندر اتنی انرجی تھی، تو اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ آپ وہ لے آئیں، پلک جھپکنے میں لے آئیں۔ اس کی جو آیت ہے 40 جو ہے وہ آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آتا ہوں، یعنی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی جن حضرت سلیمان کو لا کے دے، اس لیے اللہ نے اپنے نور سے جو نوری تھا اس کو کہا کہ تم کرو۔ اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، یہ میں صرف فوڈ فار تھاٹ ایک دو جملے کہہ کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ سب نے سنا ہوا ہے۔ آصف برکھیا کون تھا، وہ کس نور سے نوری تھا، کس وجہ سے تھا، اس کی بات سب نے سنی ہے۔ اب کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ چوری تو کسی بھی فقہ میں منع ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت چوری کیوں کروایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں تو وہ تخت چوری کیوں کروایا؟ تو وہ چوری نہیں تھا، اس کو سمجھیے، دیٹ واز کاپی پیسٹ۔ وہ تخت وہاں پر بھی تھا اور یہاں پر بھی کاپی ہو کر آیا۔ دیٹ واز کاپی پیسٹ۔ میں آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ آج آپ نے 3D پرنٹرز دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو چیز ایسے رکھتے ہیں اس کے اندر، وہ آپ کو 3D پرنٹ کر کے بنا کے دے دیتا ہے۔ بالکل، اللہ کے پاس اتنی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یعنی وہ ماڈرن ٹیکنالوجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھی۔ یس، اس کو سمجھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ جو آصف برکھیا تھا، اس کے پاس جو قلیل من علم کتاب کا معجزہ تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کل کتاب کے حامل جو دیندار لوگ ہیں، جو رسالت مآب سرور انبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ قلیل من علم کتاب کا معجزہ ملکہ سبا کا تخت ہے، اور کل کتاب کا معجزہ کیا ہے؟ چاند ٹوٹے گا، ستارہ زمین پہ آئے گا، سورج اپنا رستہ بدلے گا، درخت جو ہے وہ لگیں گے، ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے لوگ زندہ ہوں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ان کے جوتوں پہ لگی ہوئی مٹی کا صدقہ ہے۔ آپ سرور انبیاء کا مقام سمجھتے ہیں؟ کل کتاب کا معجزہ کہاں ہے اور قلیل من علم کتاب کا معجزہ کہاں ہے؟ آپ کو سرور انبیاء کا مقام ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ رسالت مآب کی کیا منزلت ہے، اس قرآن کی کیا منزلت ہے، اس دین کی کیا منزلت ہے؟ ہم تو جنوں بھوتوں میں کھو گئے کہ یہ جن بھوت، یہ بابے، یہ فلاں، یہ باہر نکلیں اس سے، آل ربش۔ اب سمجھیں یہ جو کاپی پیسٹ ہے، یہ ٹیکنالوجیز، اب میں آپ کو وہیں لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں، تمہید سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوں۔ دجال کیا کرے گا؟
دجال کرے گا آپ کی ٹیکنالوجی پہ قبضہ، رزق کے اوپر. دجال کیا بوریاں لے کے جائے گا؟ آپ کی جتنی جو ہے وہ پلاسٹک منی ہے، کرپٹوز ہیں، وہ ساری اس کے ہاتھ میں، بٹن آف کر دے گا، رزق ختم. یہ بھی تو کہا جا رہا ہے جو کلونز ہے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے، صرف دجال کی ٹولز کلوننگ ہیں. بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، سارا کچھ، وائس ڈیکوڈنگ بھی آپ کے سامنے ہے، انرجیز بھی آپ کے سامنے ہے. آپ آج آنکھیں کھول کے دیکھیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ٹیکنالوجیز یہ ہیں، یہ بیسیکلی یہ آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کیا ہے. جہاں پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے عفریت سے مدد نہیں لینے دی حضرت سلیمان کو. عفریت نے کہا میں مدد کر دیتا ہوں، آپ نے کہا ٹھہر جا. اتنے میں وہ بندہ جو اللہ کے نور سے نوری تھا، حضرت سلیمان کا صحابی تھا، جس کو اللہ نے طاقت دی تھی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے بدل دیا. اس کا مطلب ہے کہ وی مسٹ ریلائی آن دی ہیونلی بک آف دا گاڈ. کوئی شک نہیں اس میں. وہ اللہ کی کوئی بھی کتاب، ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے لے کے خاتم تک، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، انسان کے مختلف ورژن کے مطابق اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کی بکلیٹ ہے. اس کو سمجھیے. یہ صرف جو ہے وہ شادیوں پہ وہ بیٹی رخصت کرنے کے لیے یا کتابوں میں جو اس کو چوم کے دیواروں پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر اللہ کہتا ہے نا کہ کوئی خشک اور تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس قرآن میں نہیں کیا. تو کیا اس قرآن میں ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ کیا اس قرآن میں ایگزورسزم نہیں ہے؟ کیا اس قرآن میں جنات کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے؟ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ آسمانی کتاب کرتی کیا ہے. اب تین چیزوں کو سمجھیے. پھر ایک اور سورت، سورہ آل عمران، آیت نمبر 79. بلکہ تم لوگ ربانی بنو، اللہ کے ساتھ جڑنے والے بنو. ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانیون، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، اہل اللہ، اولیاء اللہ. ربانیون کہ تم جو ہے نا، کنتو ربانیون کہ بما کنتم تعلمون، یعنی وہ پوری آیت ہے سورہ آل عمران کی. میں چونکہ اس طرح کا قاری نہیں ہوں تو میں ذرا پڑھنے سے گریز کرتا ہوں. کسی وقت میں قرآن کا غلط تلفظ کر بھی جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ معافی دے، لیکن میں اسے اوائڈ کرتا ہوں، ترجمہ اس لیے بات کرتا ہوں. تم ربانی یعنی اللہ والے بنو. اور کس بنا پہ بنو؟ اس لیے کہ تم اس کتاب کو سیکھتے اور سکھاتے ہو. اس کتاب کو، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، اس کو سیکھتے بھی ہو اور اس کی تدریس بھی کرتے ہو، اس کو سکھاتے بھی ہو، بڑے دل سے، بڑی محبت سے اس کتاب سے محبت کرتے ہو. اس لیے اب میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ذکر کی تھی، یہاں میں صرف امر کو، آپ کو جب میں نے آپ کو کہا تھا تخلیق اور امر دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، امر کو سمجھیے. الف میم رے کالڈ امر، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ امر کرتا ہے، جب جو تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہیے کہ روح امر الہی ہے. امر میں 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں صرف. الف اللہ، میم محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رے ربانیون جس کا ذکر سورہ آل عمران میں اللہ کر رہا ہے. امر کو سمجھیے. ربانیون یعنی اللہ کے خالص بندے، خالص اس کی اطاعت کرنے والے، وہ جو ان کو اللہ علم کا کتاب دیتا ہے، جس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، کتاب کا علم دیتا ہے. اب یہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ اب قرآن پاک تو جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مدون تو پورا نہیں ہوا تھا. قرآن پاک کی آیات موجود تھیں لیکن اس طرح تدوین نہیں ہوئی تھی. تو ایک بات سمجھنی پڑے گی، کتاب کا مطلب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی ذات ہے. قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا، کہ وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کوتین تو نطق ہی نہیں فرماتے، بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر وحی کی جائے. بے شک. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات وحی الہی ہے. جبرائیل کے ساتھ آئے گی قرآن ہوگا، دل پہ القاء ہوگی تو حدیث بنے گی، ان کے عمل ہوں گے تو ان کی سنت ہوگی، یا ان کے جو روزمرہ کے احکام ہوں گے وہ بھی اسی ہی لیول کے اوپر ہوں گے، ان کی اتباع واجب ہوگی. ٹھیک ہے. تو چلتی پھرتی کتاب جس کے بارے میں قرآن ناطق کہا گیا ہے، بولنے والا قرآن، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے.
یعنی قرآن کی تدوین کے بعد قرآن پاک ہوا نا کہ اٹھا بے کے کوئی شک بندہ کہتا ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے، اس وقت تک تو مکمل تھی بھی نہیں. لیکن رسالت مآب کی زبان، یعنی اتنی بڑی زبان، اتنی بڑی سرکار ختمی ہے مرتبت کی جو ہے وہ ذات، کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. قرآن ہے تو قرآن میں جائے گا، حدیث ہے تو حدیث میں جائے گا، روزمرہ کے معاملات ہیں تو روزمرہ کے معاملات میں جائیں گے. یہ امانت دار زبان. اس کا مطلب ہے قرآن صرف الفاظ پہ محدود نہیں ہے، بے قرآن شک ایسا ہے. ہیز از انرجی. میں جو اس دن آپ سے بات کی تھی کہ کلمات اللہ اور کلمات العوام میں فرق کیا ہے، یعنی 40 ملکوں 45 ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے، 40 سے زیادہ ملکوں میں تو نیشنل لینگویج ہے، اور اس عربی کی گرامر بھی تقریباً سیم ہے، قرآن پاک کی گرامر بھی سیم ہے. تو پھر قرآن پاک میں اور عام لوگوں کی عربی میں فرق کیا ہے؟ انرجی کا. یہ انرجی سمجھ آ جائے تو آپ کو جنات سمجھ آ جائیں گے، آپ کو کائنات سمجھ آ جائے گی، آپ کو کوانٹم سمجھ آ جائے گا، اگر کنتم کو سمجھیں گے تو.